बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में खवातीन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है, या हम आम लफ्जों में कहें कि जितने भी लिबरल्स हैं, वो खवातीन को दो तरह का इस्तेमाल करते हैं। एक अपने जाती मफाद के लिए और दूसरा इस्लाम के खिलाफ खवातीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में किस तरह होता है। दो खवातीन के बारे में मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। दो खवातीन हैं, उनकी अलग अलग स्टोरी है। जब आप ये सुनोगे तो आपके सामने बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि मजहबी तबका और लिबरल कैसे आमने सामने खड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और जो ज़हरी तौर पे और वक्ती तौर पर यानी कि उलमा कराम मजहबी तबका हारता हुआ नजर आ रहा है। मजहबी तबके, उलमा कराम की मजबूरियां, उनकी कुर्बानियां, सब कुछ आप लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएंगी। हाफिज साद रिजवी साहब का नाम इसलिए है कि पाकिस्तान में लिबरल तबके के सामने सबसे बड़ी जो दीवार इस टाइम खड़ी है वो तहरीक लबैक की शक्ल में है। एक सियासी मजहबी जमात है, बहुत बड़ी अक्सरियत है इसकी, तो इसलिए सरे फहरिस्त में, अगर मजहबी तबके के सरे फहरिस्त में देखा जाए तो वो हाफिज साद रिजवी साहब आते हैं, क्योंकि मजहबी तबके में मौलाना फजल रहमान भी है, सिराजुल हक साहब भी है और भी हैं, लेकिन उनके करदार भी अवाम के सामने आ चुके हैं। फिलहाल हाफिज साद रिजवी साहब का जो करदार है वो सब लोगों के सामने है, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। खासकर इस जो खवातीन के हवाले से हम बात कर रहे हैं नाज़रीन, दो खवातीन का जिक्र करना है और उनको किस तरह अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। एक तो नाज़रीन आप लोगों के सामने जिक्र करना है कि मौजूदा जो इचरा बाजार में वाकया हुआ, उसमें एक औरत ने जो कपड़े डाले हुए थे, पहने हुए थे, उसको इतना ज्यादा उछाला गया, इतना ज्यादा उछाला गया कि उसकी जान बचाने वाली या उसको सेफ रास्ता देने वाली शहरबानो उसको यानी कि आसमान तक पहुंचा दिया गया। यानी कि आर्मी चीफ से उसकी मुलाकात हुई, पूरे मीडिया चैनल ने उसको बुलाया, यूट्यूबर ने उनका इंटरव्यू किया, मगरबी मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया, उसके बाद अब मरियम नवाज से उसकी मुलाकात हो गई। यानी कि वो इस टाइम आसमानों पे उड़ रही है शेरबानो, क्योंकि उसने एक ऐसी औरत की जान बचाई जिसने कुछ कपड़े ऐसे पहने हुए थे जिसके ऊपर हुटिंग हो रही थी। लेकिन देखना यह है कि इसको अहमियत क्यों ज्यादा दी जा रही है। दूसरी तरफ है 4 साल से रोडों के ऊपर धक्के खाने वाली अफशा लतीफ, काशियाना जो दारुल अमान था उसकी वो एक सुपरिटेंडेंट थी, वो 4 साल से रोडों के ऊपर इंसाफ मांग रही है, लेकिन उसकी तरफ ना कोई मीडिया देखता है, ना कोई सोशल मीडिया उसकी तरफ आवाज उठाता है, ना कोई आज तक उसकी किसी ने आवाज नहीं उठाई। वो भी औरत है और ये शेरबानो भी औरत है। वो भी किसी की जंग लड़ रही है, यतीम बच्चियों की जंग लड़ रही है, लावारिस बच्चियों की, और शेरबानो ने एक मॉडर्न लड़की की जान बचाई। अब एक को यानी करदार एक ही है, दोनों तरफ खवातीन है, दोनों तरफ खवातीन का करदार है, लेकिन एक को आसमान पे पहुंचा दिया गया और दूसरी रोड के ऊपर चन्ने बेचने के ऊपर मजबूर हो गई। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि जो शेरबानो ने करदार अदा किया उसके मध्य मुकाबिल कौन है? उलमा अकराम, क्योंकि अल्जाम उलमा अकराम के ऊपर आ रहा है, नुकसान मजहबी तबके को पहुंच रहा है, नुकसान मजहबी तबके को किसी तरीके से ज्यादा पहुंचाना है, तो उसका यही तरीका है कि उलमा अकराम के जो मुखालिफ हैं उनको आसमान तक पहुंचा दो, पूरी दुनिया तक उसकी आवाज पहुंचा दो कि पाकिस्तान में मजहबी तबका क्या कर रहा है, मजहबी तबके का क्या किरदार है। तो मतलब क्या हो गया कि यहां औरत को खुद सोचना चाहिए कि वो इस्तेमाल हो रही है, ना कि उनके कोई हमदर्द हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे सियासतदान है, कोई भी है, लेकिन उसको आसमान पर पहुंचाया गया। क्यों? कि उनका इल्जाम जो है वो मजहबी तबके की तरफ आ रहा है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वही औरत यानी कि अफशा लतीफ साहबा, वो 4 साल से यतीम लावारिस बच्चियों को की इज्जत की वो जंग लड़ रही है, लेकिन उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। अगर आप देखेंगे तो किसी इज्जतदार औरत से, आप जो इज्जतदार लड़की से आप पूछेंगे तो वो अपनी जान से ज्यादा वो अपनी इज्जत को तरजीह देगी। एक तरफ जान का खतरा था, दूसरी तरफ इज्जत का खतरा है। अब अफशा लतीफ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, इसके ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं। अब नाजरीन अगर आप अफशा लतीफ का किरदार देखें, अफशा लतीफ ने जो आवाजें उठाई हैं
تو عمران خان کے خلاف تو کئی لوگ کہتے تھے کہ یہ جی عمران خان کے ساتھ اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، جیسا کہ کوئی بھی آدمی اگر عمران خان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو تو عمران خان سے بغض ہے، لیکن وہ عمران خان کے دور سے لے کے پی ڈی ایم کا دور اب تک وہ مسلسل آواز اٹھا رہی ہے، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ آواز تو وہ عمران خان کے خلاف اٹھا رہی ہے، گندا چہرہ تو وہ عمران خان کا عوام کے سامنے رکھ رہی ہے، عمران خان کے اوپر سینکڑوں کے حساب سے کیس ہیں، تو جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کے پاس تو ایک بڑا مضبوط قسم کا یعنی کہ ایک ثبوت آ گیا ہے کہ وہ افشان لطیف کو لیں اور عمران خان کے اوپر ایک اور کیس تھوپیں، لیکن وہ اس کو نہیں اٹھا رہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ناظرین وہی ہے کہ جو مذہبی طبقہ کہتا ہے، وجہ وہی ہے جو علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی سیاستدان لبرل ہیں یہ مغرب کے غلام ہیں، یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اقتدار میں آتے ہیں، ان کو پاکستانی قوم کی عزت کی، نوجوانوں کی، بیٹیوں کی عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ جو الزام لگا رہی ہے افشان لطیف صاحبہ، یہ الزام یہ لگا رہی ہے کہ کاشانہ اسکیم میں جو یتیم بچیاں ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کو سپلائی ہوتی تھیں۔ اجمل چیمہ اس میں ملوث تھا، اجمل چیمہ جو عمران خان کا اس ٹائم کا لگایا ہوا وزیر تھا وہ اس میں ملوث تھا، وہ وہاں آتا تھا اور لڑکیوں کو ہر اس جگہ میں پہنچایا جاتا تھا، چاہے وہ میڈیا آفس ہیں، میڈیا مالکان ہیں، صحافی ہیں، بیوروکریسی کوئی اور ہو گئی، سیاستدان ہو گئے، ہر آدمی کے پاس مال غنیمت کے طور پر وہ پہنچائی جاتی تھی۔ جو اکثر میں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی سیاستدان ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، ان کے کاروبار اکٹھے ہیں، ان کی رشتہ داریاں اکٹھی ہیں، ان کے کالے دھندے اکٹھے ہیں۔ تو اب افشان لطیف کو اس لیے اس کی آواز کو نہیں اٹھایا جا رہا کہ اس میں سب ملوث ہیں، سب لوگوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کاشانہ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو یعنی کہ ایک طرف سے معصوم بچیوں کی عزت کی جنگ لڑنے والی افشان لطیف کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی اس کی سن بھی نہیں رہا ہے پچھلے 4 سال سے، اور ایک ماڈرن لڑکی جو کہیں نہ کہیں قصوروار ہے اس کے اوپر کروڑ نے صرف آوازیں کسی ہیں، اور اس کو بچانے والی جو عورت ہے اس کو آسمان تک پہنچا دیا گیا۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے جو کہتا ہوں نا کہ جو زہری صورت میں تو علماء ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لبرلی جیت رہا ہے ہر جگہ میں۔ زہری صورت کا اس لیے میں نے رکھا ہے آدھی طور کیوں کہ علماء اکرام کی اسلام کی کبھی ہار ہے ہی نہیں۔ ہاں وقت لگ سکتا ہے، پریشانیاں آ سکتی ہیں، اور جس مقصد کے لیے علماء کرام آواز اٹھاتے ہیں، جو ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، آگے تبدیلی آئے یا نہ آئے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ساتھ دیا ہے، ان کو اس کا اجر مل گیا ہے۔ ان کی جو پریشانی مذہبی طبقے کی یا مذہبی طبقے کی جو قربانیاں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، میں اس دن بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا کہ اگر ہم حافظ سعد رضوی صاحب یعنی کہ سب سے بڑے مذہبی جماعت، مذہبی مسلک جو کا سربراہ ہے، یعنی کہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، تو سعد رضوی صاحب بھی ہے۔ سعد رضوی صاحب کی میں بات آپ لوگوں کے سامنے کروں تو آپ کو جو افشان لطیف ہے اس کا جو الزامات ہیں اس سے آپ کو واضح سمجھ آ جائے گی کہ اس دن میں نے ذکر کیا تھا کہ مذہبی طبقہ، خاص کر حافظ سعد رضوی صاحب یا کوئی بھی مذہبی لیڈر، وہ ٹوٹلی قربانی دے رہا ہے، اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، نہ تو وہ ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں جیسا کہ یہ الزام لگا رہی ہے افشان لطیف، پارلیمنٹیرین کے اوپر، سینیٹر کے اوپر، میڈیا کے اوپر، کہ یہ رات کو شباب اور کباب میں سب لوگ ملوث ہوتے ہیں، تو یہ الحمدللہ مذہبی طبقہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ مذہبی طبقہ اگر جو بھی ٹائم دے رہا ہے وہ صرف عوام کے لیے دے رہا ہے، صرف قربانیاں دے رہا ہے، اور ان کا مقصد صرف عوام کی فلاح بہبود ہے، یا عوام یعنی کہ یا اسلام کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کا ذاتی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذاتی وہ انجوائے نہیں کر رہے سیاست میں آ کے کہ ٹھیک ہے چلو یار ہم وزیر بنتے ہیں نہیں بنتے، حکومت ملتی ہے نہیں ملتی، ہماری انجوائے تو چل رہی ہے، ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ مذہبی طبقے میں نہیں ہے۔ مذہبی طبقے نے اگر 1 گھنٹہ بھی اگر غریب عوام کے لیے روڈ میں نکلے ہیں تو ان کا احسان پاکستان کی قوم خاص کر مذہبی لیڈر کا نہیں اتار سکتی، کیونکہ ٹوٹلی وہ مذہبی طبقہ علماء کرام جو ہیں وہ غریب عوام اور اسلام کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ اب ان کی جو مجبوریاں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ نہ یہ مذہبی طبقہ ہے، اگر یہ تھوڑی سی بھی زیادہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے، ان کو دہشت گرد کہا دیا جاتا ہے۔
تو لہٰذا ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی جو پالیسیاں ہیں علماء کرام کی، یا یہ جو حکمت عملی کے طور پر جو یہ اپنا قدم اٹھاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لے کے آتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا ہے کہ علماء کرام ڈر گئے ہیں یا وہ بھی دوسروں کی طرف سیاسی ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو دشمن ہے نا، ہمارے جو مد مقابل لبرل ہے، وہ کا معمولی کا آدمی نہیں ہے۔ پاکستان تو پاکستان، پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ چاہتی یہی ہیں کہ پاکستان میں جو مذہبی طبقہ ہے اس کو دبا کے رکھا جائے۔ تو لہٰذا ناظرین، میں ذاتی طور پہ قسم سے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ علماء کرام کی قدر کرو۔ سب ڈاٹ ملتی ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اصل جو ان لوگوں کا مقصد ہے، پاکستان کے لبرل سیاستدانوں کا، ان کا مقصد یہی ہے کہ مغرب کی غلامی، مغرب کا نظریہ، مغرب کا منشور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں لے کے آئیں، اور پاکستان کا جو مذہبی طبقہ ہے ان کو بالکل لاچار بے بس کر کے، یعنی بدنام کر کے ان کو سائڈ میں کر دیا جائے، اور جس طرح مغرب میں بغیرتی اور بشرمی کے بازار گرم ہے، وہ پاکستان میں بھی اس طرح لا سکیں، لیکن انشاءاللہ وہ اس طرح پاکستان میں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا پاکستان ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہو کے رہے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔